السلام علیکم، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بی ایس اردو کورس کوڈ ہے 305 اور سیمسٹر ہے 5واں۔ پرچہ ہے اردو غزل کا فکری و فنی ارتقا، اور بات کریں گے آج ہم ناصر کاظمی کے حوالے سے۔ ناصر کاظمی کی شخصیت اور شاعری۔ امبالہ ایک شہر تھا، سنتے ہیں اب بھی ہے، میں ہوں اسی لٹے ہوئے کریا کی روشنی۔ امبالہ میں پیدا ہونے والے شاعر کا نام ناصر سلطان تخلص ناصر کاظمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کی امبالہ سے، اسلامیہ کالج لاہور سے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ 1947 میں ہجرت کی، ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے۔ ہم لوگ اوراق اور ہمایوں کے مدیر بھی رہے اور ریڈیو پاکستان کے مختلف پروگرام بھی کرتے رہے۔ ناصر کاظمی اداس لہجے کے پروکار شاعر۔ ان کی شاعری داخلی اور خارجی دکھوں کی داستان، مختصر بہر اپنے غم کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قاری کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کی پہلی کتاب کا نام تھا پہلی بارش۔ تقسیم پاک و ہند کے بعد جس طرح معاشرہ انتشار کا شکار ہوا، افراتفری، نفسا نفسی، انہوں نے تمام حالات کو توجہ سے دیکھا اور ہجرت کے وقت اپنی کاشت کی زمین اور کبوتر اور اپنی محبت امبالہ میں چھوڑ کر لاہور آ گئے۔ دل سوزی، درد مندی، اداسی، محرومی ان کی غزل کا جوہر خاص قرار پائی۔ پاکستان بننے کے بعد غزل کے احیاء میں ناصر کاظمی کا حصہ نمایاں رہا۔ موضوعات کے تنوع، لہجوں کے اعتبار سے کاظمی اپنے ہم اثر شعراء میں منفرد رہے۔ آج کی غزل کے بیشتر رویے ناصر کاظمی کی جدت فکر کے محتاج ہیں۔ ان کے مجموعہ ہے کلام برگ نئے، دیوان پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا کے علاوہ کلیات ناصر کاظمی بھی اب شائع ہو گئی ہے۔ 2 مارچ 1972 میں سرطان کے مرض میں مبتلا ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ناصر کیا کہتا پھرتا ہے، کچھ نہ سنو تو بہتر ہے، دیوانہ ہے دیوانے کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے۔ ناصر کاظمی یاد، تنہائی اور اداسی کا شاعر۔ اس کی شاعری میں یہ موضوع کثرت سے ملتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی غزل میں دھیما پن ہے، لیکن شعر میں گونج ملتی ہے۔ چھوٹی بحریں، مترنم لہجہ ناصر کاظمی کا خاصہ رہا۔ سہل ممتنع کی حسین تصویری نمائش کلام میں موجود۔ غزل ناصر کے شاعرانہ لہجے کی مٹھاس کا بولتا ہوا پیکر ہے۔ شاعر پیدا ہوتے ہیں، بنتے نہیں، نہ بنائے جاتے ہیں۔ اکثر میں سے اس گلتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر بار ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کا جو آنا ہے، پیدا ہونا ہے، وہ فطری اور قدرتی ہے۔ ناصر کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ ناصر کاظمی شاعر ہی پیدا ہوئے، ادبی فضا میں آنکھ کھولی۔ ناصر کی شاعری سازگار فضا کی حامل ہے۔ اپنے گھر کی ادبی فضا کے نتیجے میں شاعر بننے والا یہ شخص غور و خوض اور اپنی قوت مشاہدہ کے نتیجے میں چھوٹی بحر میں ایسی غزلیں کہہ گیا جن پر داد بنتی ہے۔ ناصر نے بچپن، لڑک پن، جوانی، ہر طرح کی زندگی کو غور سے دیکھا۔ ناصر کہتا ہے کہ شاعری میں میرا صحیح راستہ اور صحیح استاد میری والدہ تھیں، اور ویسے آغاز میں کچھ احباب سے مشورے بھی لیتا رہا ہوں۔ حفیظ ہوشیار پوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
ناصر نے طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا۔ گھر کا ماحول شاعرانہ۔ ناصر بچپن سے کلاسیکی شعراء کے کلام کو چاؤ کے ساتھ پڑھتے۔ ناصر کو بچپن سے کبوتر بازی کا بھی شوق رہا تھا۔ ناصر کے دو ہی مشاغل تھے، کبوتر بازی اور شاعری۔ ناصر بچپن سے فطرت کے شیدائی رہے۔ فطرت کے پرکشش مناظر ہمیشہ اپنی طرف انہیں مائل کرتے، لیکن یہ فطرت کبھی ناصر کے قابو میں نہیں آئی۔ اپنی شاعری کے ذریعے فطرت کے حسین مناظر، پھول، جھرنے، چڑیاں اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے تھے۔ ناصر کا فطرت سے بے پناہ لگاؤ ان کی شاعری کا جوہر بنا رہا۔ ناصر کہتا ہے کہ شاعری اصل میں شروع میں نے اس لیے کی کہ یوں لگتا تھا جو خوبصورت چیزیں میں فطرت میں دیکھتا ہوں میرے بس میں نہیں آتی، میری گرفت میں نہیں آتی اور نکل جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ کچھ لمحے، کچھ وقت جو مر جاتا ہے وہ زندہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں شاعری میں زندہ ہو سکتا ہے، اس لیے شاعری کی صرف فطرت کے شیدائی ہونے اور اپنے خیالوں اور اپنے کلام میں فطرت کو قید کرنے کی خواہش کسی بھی شاعر کو اہمیت عطا کر دیتی ہے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں طبیعت موزوں ہوئی، گھر کا ماحول بھی شعر و شاعری کا تھا۔ ہمارے گھر میں میر انیس پڑھا جاتا تھا۔ میرے گھر والے موسیقی کا شوق بھی رکھتے تھے۔ میر نذیر حسن نشاد، میر نیرنگ، یہ ہمارے شہر میں پڑھے جاتے تھے۔ ناصر بچپن سے ہی شاعری کے دلدادہ تھے۔ اختر شیرانی میر کو نہایت انہماک سے انہوں نے پڑھا۔ قبول ہے جنہیں غم بھی تیری خوشی کے لیے، وہ جی رہے ہیں حقیقت میں زندگی کے لیے۔ اردو غزل گوئی میں ناصر کے اہمیت افادیت دونوں سے انکار ممکن نہیں۔ جدید اردو غزل کے ارتقاء اور اس کی ترویج و اشاعت ناصر کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے جدید اردو غزل کو فکری اور فنی طور پر متاثر کیا۔ نئی غزل کے نئی آواز کے طور پر ہمارے سامنے آئے۔ ناصر نے حالات زندگی، گھریلو گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہو کر نظمیں بھی کہیں۔ ناصر نے میر کو پڑھا، میر کے مزاج میں اور ناصر میں مماثلت موجود ہے۔ ناصر نے میر اور اختر شیرانی کو بھی پڑھا، ان کی جھلکیاں بھی ان کے ہاں موجود ہیں۔ انہوں نے غالب، شاد، آتش، علی، فراق کو بھی مطالعہ کیا، لیکن ان کا اپنا رنگ ہے، اپنا انداز ہے، ان کی آواز منفرد رہی۔ اردو غزل اور ناصر کے تعلق سے یہ بات کافی اہم ہے کہ ناصر نے مشکل بحروں کو بھی آسان بنا کر پیش کیا۔ فتح محمد ملک لکھتے ہیں کہ ترقی پسندوں کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مدرسہ فکر چل رہا تھا اس کے واحد نمائندہ غزل گو ناصر ہی ٹھہرتے ہیں۔ غزل کے عروج کے دور میں غزلوں کی آبیاری کرنا جتنا آسان کام ثابت ہو سکتا ہے، غزل کی مخالفت کے دور میں غزل کہنا اتنا ہی مشکل ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہجرت کا دورہ ہوا۔ دونوں جانب عوام و خاص کی کثیر تعداد نے وطن چھوڑا۔ ناصر بھی وطن چھوڑ کر جب لاہور آئے، ناصر کہتے ہیں ناصر کاظمی ایک غیر معمولی شاعر ہے۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں ناصر کاظمی ایک غیر معمولی شاعر ہے جس نے اردو غزل کا سارا منظر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس کے موضوعات ہجرت اور حسن و عشق ہیں۔ ناصر کی شاعری پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ برصغیر کو ہجرت کے سانحے نے کس قدر نقصان پہنچایا۔ سلیم احمد لکھتے ہیں ناصر کی شاعری اور ہجرت کی واردات ہمارے تصور پر ایک ساتھ وارد ہوئی۔ ناصر اداس اور تنہا شاعر کے طور پر سامنے آئے۔ ہجرت کی اذیت اور تکلیف دہ یادوں کے کرب اور ان کی اداسی کے سرچشمہ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، اور ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے۔ دھیان کی سیڑھیوں پہ پچھلے پہر کوئی چپکے سے پاؤں دھرتا ہے، لال کھجوروں نے پہنا ہے سرخ بگولوں کا کنگن، لال کھجوروں نے پہنے ہیں سرخ بگولوں کے کنگن، اور بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آئے۔ آفتاب احمد لکھتے ہیں کہ ناصر نے بارہا اپنے آپ کو اداس کیا ہے۔ واقعی وہ کتنا غمگین، کتنا اداس اور کتنا تنہا شاعر تھا۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، یہ پہلے بھی میں ذکر کر گیا
اس شعر کا، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ منیر نیازی کہتے ہیں کہ ایک مستقل اداسی اور تنہائی، زندگی سے دوری اور اجنبیت، اپنی ذاتی نارسائی اور محرومی کا احساس ناصر کے ہاں مزاج کی ایسی کیفیت ہے جو اس کی شاعری پر کوہرے کی مانند چھائی ہوئی ہے۔ تو جو اتنا اداس ہے ناصر، تجھے کیا ہو گیا بتا تو صحیح، چپ چپ کیوں رہتے ہو ناصر، یہ کیا روگ لگا رکھا ہے، بستی والوں سے چھپ کر رو لیتے ہیں پچھلی رات، مٹی مٹی سی امیدیں تھکے تھکے سے خیال، مٹی مٹی سی امیدیں تھکے تھکے سے خیال، بجھے بجھے سے نگاہوں میں غم کے افسانے، اور یہی اداسی پھیل کر معاشرے کی اداسی بھی تو بن جاتی ہے۔ خیر ہو شہر شبنم و گل کی، کوئی پھرتا ہے آس پاس اداس، ناصر کاظمی کا شمار جدید غزل کے ان جدید شعراء میں ہوتا ہے جنہیں ان کی زندگی میں ہی مقبولیت ملنا شروع ہو گئی تھی۔ پرکشش انداز بیاں، سنجیدہ خیالات، نادر اور اچھوتی تشبیہات اور استعارے سامعین کو اس قدر پسند آئے کہ دیگر شعراء نے ناصر کی تقلید میں غنیمت جانی۔ شہر میں اب ہمارے چرچے ہیں، جگمگاتے ہیں کاخ و کوہ ہم سے۔ حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ناصر کاظمی کی غزل کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ لوگوں نے اسے بھی ایک نسخہ بنا ڈالا ہے۔ اگر جدید غزل میں ناصر کا وجود نہ ہوتا تو اسے آج کی ترقی یافتہ شکل تک پہنچنے میں مزید وقت درکار ہو سکتا تھا۔ ناصر کی بنیادی طور پر غزل کی شاعری نظم کے میدان میں بھی طب آزمائی کی ہے۔ انہوں نے نہ تو اسلام کے ذریعے اپنی مذہبی عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے۔ ناصر خود کہتے ہیں، اصل میں غزل کی روش پر تو میں نہیں چل نکلا، مجھے غزل، قطع، رباعی، آزاد نظم وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں رہا، مجھے تو شاعری سے سروکار ہے۔ ناصر کی نظموں کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ وہ نظم کے شاعر نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ناہید قاسمی کہتے ہیں، یوں بھی ان کی سبھی نظموں میں سے جو میری نظر سے گزری ہیں، کوئی ایک نظم بھی ایک حسین اور مکمل نظم نہیں کہلائی جا سکتی۔ احمد فاروق مشہدی کہتے ہیں کہ ناصر کی نظموں پر ایک نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ناصر نظم گوئی پر قادر نہ تھا۔ ان کی نظموں کی روانی، خوبصورت تراکیب کے علاوہ تشبیہات و استعارات کا حسین استعمال بھی قابل دید ہے، لیکن ان کا میدان غزل رہا۔ ہم کو ناز ہے اس گلشن پر، ہم نے کتنی جانیں دے کر اس کا رنگ ابھارا ہے، گلشن پاک ہمارا ہے۔ سورج سے گھر، چاند سی گلیاں، جنت کی تصویر، بانکے چیل چھبیلے گبرو، غیرت کی شمشیر، سبک چال نخریلے گھوڑے، کڑیل نیزہ باز، آنکھیں تیز کڑکتی بجلی، تاروں کی ہمراز، زندہ دلوں کا گہوارہ ہے سرگودھا میرا شہر۔ آخر میں یہی واضح ہوتا ہے کہ ناصر بھلے ہی غزل کے شاعر صحیح، لیکن ایک نظم نگار کے طور پر ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔